Hey guys, this is Naqi Khan and you're watching The Literature Man. Today, we will try to summarize a collection of short stories, In Other Rooms, Other Wonders, written by a Pakistani American writer, Daniyal Mueenuddin, who was born in California, United States. He has worked as a journalist, a lawyer, and a businessman. In Other Rooms, Other Wonders is a book that consists of 8 interlinked short stories that take place in Punjab, Pakistan in 1970s, 80s and 90s. The book describes Pakistani culture. It was published in January 2009. The book has won many prizes like Pulitzer Prize in 2010, National Book Award in 2009, Commonwealth Literature Prize, and Story Prize. All the stories speak about gender roles, poverty, corruption, social status, and a disconnection between haves and have nots. वो जिनके पास इख्तियारात हैं, पैसा है, स्टेटस है, और वो जिनके पास ये सब कुछ नहीं है. And then finally about death. So let's summarize one of these interesting short stories about Pakistani culture. In Other Rooms, Other Wonders. اگرچہ ہر کہانی میں مختلف کردار دکھائے گئے ہیں بٹ دے آل آربٹ اراؤنڈ کے ہارونی ایک امیر گھرانے کا سرپرست ہے جو کہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو رہا ہے بٹ اسٹل ہیز اے فارم ان دنیا پور اینڈ اے مینشن ان لاہور. وہ دنیا پور میں ایک فارم اور لاہور میں ایک بڑی حویلی کا مالک ہے. دنیا پور دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک جگہ کا نام ہے. Now let's start our story. In Other Rooms, Other Wonders. The collection's title piece. شارٹ سٹوریز کی اس کلیکشن کا ٹائٹل اسی ایک سٹوری سے لیا گیا ہے. The story focuses on کے ہارونی at the end of his life. اپنی زندگی کے ان آخری سالوں میں ہارونی اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے اور ہارونی کے دنیا پور والے فارم پر بھی اس کا لینڈ مینیجر چودھری جگلانی قبضہ کر چکا ہے. ہارونی کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک ینگ لڑکی حسنہ جو کہ کئی سال سے کے ہارونی کی وائف کے پاس کام کر رہی تھی اسے اب ایک اچھی جاب کی ضرورت ہے اور وہ ہارونی کی وائف کی طرف سے ایک لیٹر لے کر ہارونی کے پاس پہنچ جاتی ہے. ہارونی اسے جاب پر رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ہر روز اس کے گھر آ کر ہارونی کی سیکرٹری سے کچھ ٹائپنگ سکلز اور بیسکس سیکھ لے. اب حسنہ اکثر و بیشتر ہارونی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتی ہے. یہ معاملہ تب سیریس ہوتا ہے جب ایک شام ہارونی حسنہ کو ڈنر پر انوائٹ کرتا ہے. عمر کے اس حصے میں ہارونی ایک جوان لڑکی کا ساتھ پا کر خوش ہے اور حسنہ بھی خود کو فائنینشلی سٹرونگ کرنے کے لیے اور اپنا سوشل سٹیٹس بڑھانے کے لیے ہارونی کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. ہارونی کے آس پاس کے لوگ اس کے فرینڈز اینڈ فیملی اس ریلیشن شپ کو پسند نہیں کرتے, خاص کر کے ہارونی کی بیٹی سروت. مگر ہارونی کو حسنہ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. وہ ان لمحات میں سکون تلاش کرتا ہے. ہارونی کے آس پاس کے تمام لوگ حسنہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں مگر وہ سوچتی ہے کہ ایک روز وہ ان سب پر حکمرانی کرے گی. آخر کار حسنہ اب ہارونی کے گھر سے اس کے بیڈ روم تک آن پہنچی ہے. سب ٹھیک جا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ ہارونی سخت بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. ہارونی کی بیٹیاں حسنہ کو ہارونی سے نہیں ملنے دیتی یہاں تک کہ ہارونی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہ ہارونی کی بیٹیاں باپ کی وفات کے بعد حسنہ کو بلاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اپنا ضروری ساز و سامان اٹھائے اور اس گھر سے نکل جائے. حسنہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور اگلی صبح The next morning, driver takes حسنہ back to the old city. ڈرائیور حسنہ کو واپس وہاں چھوڑ آتا ہے جہاں سے وہ آئی تھی.
The story speaks about human needs, love, desire, death, and finally about downfall of Husna or reversal of fortune. So guys, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.